الرحیم سورۃ الحشر مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ سن 4 ہجری میں تقریباً نازل ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ مدینہ شریف کی ریاست، اسلامی ریاست، اس کو ایک عظیم فتنہ سے نجات دلانے کے لیے یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، آگاہ فرما دیا دشمن کے ناپاک عزائم سے۔ یعنی دشمن سے مراد یہود کی ایک جماعت بنو نذیر تھی، جس کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان تو ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد و پیمان کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ اکثر اوقات اس عہد شکنی کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ شریف کے اطراف میں ایک آبادی تھی، ان کی پوری ایک بستی تھی، اور انہوں نے اس بستی کو ایک قلعہ نما بنایا ہوا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ، یعنی بظاہر اسی صورت میں آگے جا کے آئے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کبھی نہ برد آزما نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ آمنا سامنا مسلمانوں کا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر اپنی بستی کو ایک قلعہ نما بنا دیا، تاکہ مسلمان اگر آئیں گے تو ہم قلعے کے اندر سے ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو لیکن ادھر تیاری کرنے کے باوجود آخر آ جا کے انہیں ہتھیار خود ہی ڈالنے پڑ گئے، اور ادھر سے جلا وطنی کو اختیار کرنا انہوں نے پسند کیا، خود ہی جلا وطنی پر جو ہے نا وہ مصر ہو گئے۔ تو اسی کا ذکر اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے، یعنی اللہ وہ ہے، اخرج الذین، جو نکال لایا، باہر نکال لایا ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، ان کفار کو جو اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، اس سے مراد بنو نذیر، تو ان کو باہر نکال لایا، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ وہ تو اپنے گھر میں معصور تھے نا، تو باہر نہ ان کا ارادہ تھا نکلنے کا، اور نہ مسلمانوں کا سامنا کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور نہ ان میں اتنی ہمت تھی۔ تو وہ ساز و سامان، اسلحہ، بارود جو بھی تھا وہ انہوں نے اندر محفوظ کیا ہوا تھا کہ آئیں گے تو ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا رعب مسلمانوں کا طاری کر دیا ان کے دل و دماغ میں، ان کے دلوں پر، کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے نکالا ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی جلا وطنی کے وقت، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ،
نہیں گمان کیا تم نے ان یخرجوا کہ نکل جائیں گے، یعنی تم نے کبھی بھی گمان بھی نہ کیا کہ وہ نکل جائیں گے ادھر سے اپنے گھروں سے۔ وظنوا انہم، اور وہ یہی گمان کرتے تھے، ظنوا گمان کرتے تھے، انہم وہ یہ گمان کرتے تھے کہ مانعتہم کہ بچا لیں گے ان کو حصونہم ان کے قلعے، جی یعنی مسلمانوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ ادھر سے نکلیں گے، تو قلعے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور قلعوں میں وہ معصور ہے، تو بنائے ہی انہوں نے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم نکالیں گے ادھر سے، مدینہ سے، تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم جن قلعوں کے اندر موجود ہیں تو ہم گویا کہ محفوظ ہیں یہاں پہ، جی کوئی باہر سے ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ گمان یہ کرتے تھے مانعتہم کہ بچا لیں گے ان کو حصونہم ان کے قلعے، من اللہ سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس آیا ان پر اللہ یعنی اللہ کا قہر آیا، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا جہاں ان کا گمان بھی نہ تھا، جی وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، جی یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ برباد کر رہے ہیں بیوتہم اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے، یعنی خود ہی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، اس وجہ سے اب مسلمانوں کے پھر دل بھڑکتے ہیں ان سے مقابلہ، ان سے بدلہ لینے کے لیے، تو گویا کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے گھروں کو وہ خود ہی برباد کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا جی، فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے علیہم ان کے بارے میں یا ان کے حق میں جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، یعنی اب ان کے مقدر میں یہ جلا وطنی لکھ دی گئی ہے، انہوں نے اب وہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا کہ ان پر عذاب آتا، عذاب کی صورت میں مسلمانوں کا ہجوم جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتا ان کے اوپر، اور مسلمان ان کو تیس نیس کر دیتے، اس صورت میں ان پر عذاب نازل ہوتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا کس لیے تھی؟ جی یہ سزا جو ہے یہ دنیا میں بھی عذاب آتا، ان کو سزا دنیا میں بھی ملتی اور آخرت میں بھی ملتی، جی تو یہ سزا تھی کس وجہ سے
ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک اللہ رب العزت عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، اس کا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ اچھا، جب ہو گیا وہ، جب ان کے دلوں میں رعب دبدبا مسلمانوں کا بیٹھ گیا، اب وہ مجبور ہو گئے ادھر سے جلا وطنی کے لیے کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جی ہم چلے جاتے ہیں ادھر سے۔ اب ان کا جو ہے وہ چونکہ ایک پوری بستی تھی ان کی، اور وہ بستی جو ہے وہ قلعہ نما بستی بنی ہوئی تھی، اور اسی کے اندر ان کا سب کچھ، ان کا جو ہے روزگار، کاروبار، کام کاج، ان کے جو ہے وہ تجارت، ان کی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی کھیتی باڑی، زمینیں، جائیدادیں، باغات، سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے اندر تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ نکلنے لگے نا وہاں سے، تو اپنے جی میں وہ انہوں نے خیال کیا کہ ہم تو ادھر سے نکل رہے ہیں، تو اب یہ سارا کچھ بنا بنایا جو ہے اس پر قابض ہو جائیں گے مسلمان، یہ مسلمانوں کے قبضہ میں یہ سارا کچھ چلا جائے گا، تو لہٰذا اب اس طریقے کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے کہ مسلمان یہاں پہ رہ نہ سکے۔ کیا کیا انہوں نے کہ جو باغات تھے ان کے جو ہے نا وہ باغات کاٹ ڈالے، انہوں نے تہس نہس کر دیے جی، اپنے مکانات جو ہیں وہ کچھ گرا دیے، کچھ مکانوں کی کھڑکیاں، دروازے، یہ سارا کچھ ساز و سامان انہوں نے وہ بھی اتار لیا۔ انہیں اجازت دی گئی کہ جانا اگر ہے تو خود ہی مطلب رضامند ہو گئے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں ادھر سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اگر جاؤ گے ادھر سے تو اپنا ضرورت کا سامان جو ہے وہ تم لے جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن کوئی جنگی ساز و سامان جو ہے، اسلحہ اگر ہے تو وہ تم لے جانے کے حقدار نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گویا کہ ایک جنگ کی ایک صورت ہے نا، جیسے جنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو بعد میں جو ساز و سامان جو ہے وہ دشمن کا وہ گرتا ہے یا مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، وہ واپس ان کو نہیں لوٹایا جاتا، وہ گویا کہ مال غنیمت بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان کو برابر تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنا اسلحہ ہو اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی چادریں، کوئی اور جو کچھ بھی وہ مال غنیمت میں جو بھی سامان آتا ہے، جو قیدی بن کے آتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں، وہ مطلب مجاہدین کو ایک ایک کو جناب علی اس طرح غلام کے طور پہ دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہوتا ہے مال غنیمت۔
لیکن مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، جنگ سے پہلے ہی دشمن جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے جی، مطلب ہم جنگ کرنے کی نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہم میں اتنی ہمت ہے، تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے ہمیں منظور ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے تم نکل جاؤ ادھر سے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ وہ مال فے جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، یعنی مجاہدین میں یا صحابہ کرام میں اس طرح تقسیم نہیں کیا جاتا۔ وہ مال فے جو ہوتا ہے اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا ہے، بس۔ اب وہ صاحب اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر حضور کے بعد جن میں وہ مال فے تقسیم ہونا ہے اس کی بھی تفصیل رب العزت نے ذکر فرمائی، اور پھر یہ حکم فرمایا کہ جی نبی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے جس کو دیں، جس کو نہ دیں وہ ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے اصل حقدار اور اصل مالک جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، مال فے کے۔ اور مال فے جو ہوتا ہے وہ یعنی اس جنگ میں بھی یہی ہوا نا، اس معاملے میں بنی نذیر کے ساتھ، کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اپنے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو اختیار دیا، یعنی کرم نوازی آپ دیکھیے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر چاہتے تو حضور فرماتے کہ بالکل نہتے ہاتھوں کے ساتھ تم نکل جاؤ ادھر سے، جی کوئی ایک سوئی اٹھانے کے بھی تم روادار نہیں ہو یا حقدار نہیں ہو، تم بس نکلنے کی کرو ادھر سے۔ حضور اگر چاہتے تو اس طرح فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت کا سامان تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، اونٹوں کے اوپر لاد کے تم لے جاؤ، لیکن یہ جنگی سامان جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا ایک تو یہ بھی خطرہ ہو سکتا تھا نا کہ جنگی ساز و سامان ادھر سے لیں، ادھر سے یہ نکل جائیں، لیکن پھر پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے جنگی ساز و سامان ان کے پاس ہے، تو فرمایا کہ جنگی ساز و سامان جو ہے نا وہ تم نہیں لے جا سکتے۔ لیکن ان کی بدماشی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہاں سے نکلتے ہوئے جلا وطن ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی کدورت جو ہے وہ ظاہر، وہ انہوں نے مطلب وہ ظاہر کر کے ہی رہے اپنی کدورت سے مراد، یعنی وہ ظاہر کیسے انہوں نے کی کہ جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے خیال کیا نکلنا تو ویسے ہی ہے، ادھر سے جانا تو ویسے ہی ہے۔ اب یہ تو وہ پھر کدورت کا اظہار انہوں نے ایسے کیا کہ یہ پھر ہماری رہائشیں، ہمارے محلات بنے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے بھی کسی کام کے نہ رہیں۔ کیا کیا کہ وہ توڑ پھوڑ کے کسی کی دیوار گرا دی، کسی کی کھڑکیاں دروازے نکال لیے، ساز و سامان بھی اپنا لے لیا، وہ باغات جو تھے جناب علی اس کا بھی کچھ تہس نہس کر دیا کہ یہ مطلب ادھر آ کے تو موجیں اڑائیں گے جناب علی مسلمان، جی تو لہذا ان کو اپنی حالت پہ نہیں رہنے دینا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ، جو کاٹ ڈالے تم نے من لینۃ کھجوروں کے درختوں میں سے، او ترکتموہا یا چھوڑ دیا ہے تم نے ان کو، یعنی یا کاٹ ڈالیں یا تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، قائمتاً کہ کھڑے رہیں، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے تھیں،
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ یہ یعنی ایک تو انہوں نے یہ کیا نا، اب باقی ماندہ جو تھے نا وہ مسلمان پھر جب گئے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو کچھ بھی بنا ہوا ہے ان کی ہمیں بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، جی یہ کفار کا بنا ہوا ہے باغ باغیچہ، جو کچھ بھی درخت لگے ہوئے جو کچھ بھی ہے ہم بھی نہیں پسند کرتے، ہم بھی نہیں چاہتے۔ یہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ باقی ماندہ درخت وغیرہ جو ہے نا وہ گرا دیے۔ اب یہ معاملہ کھڑا ہو گیا کہ جی درخت پھلدار درخت تھے، کھجوریں لگی ہوئی تھیں، مسلمان گئے ہیں اور انہوں نے جا کے تو جناب علی وہ سب کچھ گرا دیا ہے، درخت سارے گرا دیے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے جی، تو یہ تو بات درست نہیں ہے نا۔ یہ تو وہ کچھ درخت جو ہے نا وہ انہوں نے چھوڑ دیے، باقی بھی رہنے دیے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ جو درخت انہوں نے کاٹے تھے وہ اس وجہ سے کہ میدان ذرا صاف ہو جائے، اگر کچھ جنگ کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو پھر میدان صاف ہونا چاہیے، کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، اس وجہ سے۔ اور جو باقی رہنے دیے انہوں نے وہ محض اس وجہ سے کہ کوئی غریب غربا جو ہے وہ ادھر سے گزریں گے تو چلے کچھ نہ کچھ پھل جو ہے نا وہ لے لیا کریں گے، کھا لیا کریں گے۔ البتہ دونوں کاموں میں مسلمانوں کی نیت جو ہے وہ درست نیت تھی، اچھی نیت تھی ان کی، تو وہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے جو درخت کاٹے یا جو چھوڑ دیے گئے کہ کھڑے رہے اپنی جڑوں پر، یہ اللہ کے حکم سے ہی ایسے ہوا ہے جی۔ تو وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کو اپنی منمانی کی ہے، کوئی مرضی کی ہے انہوں نے، یہ اللہ کے حکم سے ایسے ہوا ہے، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال پلٹا دیے، یہ مال فے جو ہے، یہ ہے مال فے، یعنی مال جو پلٹا دیا گیا اللہ کے رسول کی طرف، جو مال پلٹا دیے اللہ نے علی رسول ہی اپنے رسول کی طرف، منہم ان سے، یعنی ان سے لے کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹائے، یعنی مال فے جو ہے۔ فما اوجفتم علیہ من خیر، تو نہ اوجفتم، نہ گھوڑے دوڑائے تم نے علیہ اس پر، من خیل گھوڑے، نہ تم نے دوڑائے اس پر گھوڑے، ولا رکابن اور نہ اونٹ جی، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ اس روکنا یار، ٹھیک ہے، یعنی وہ مال جو مال فے تھا جو انہوں نے چھوڑا تھا، گو کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنی حالت پہ نہیں تھا جی، ہر چیز کا تہس نہس کر دیا تھا انہوں نے، توڑ پھوڑ کر دی تھی انہوں نے، بگاڑ پیدا کر دیا تھا ہر چیز میں جی، لیکن پھر بھی آخر وہ کوئی نہ کوئی چیز، ایک تو سلامت بھی تھی جی، دوسرا یہ ہے کہ وہ آخر جگہ اور وہ قلعہ، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی تو کوئی حیثیت اور مقام رکھتی ہیں نا، اوپر کی جو ہے نا وہ تعمیریں اور مکانات وغیرہ، یہ وہ گو کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے تو تباہ برباد کی ہیں، لیکن پھر بھی آخر وہ جگہ جو ہے وہ مقام اور ادھر کے باغات وہ اور اس طرح کی چیزیں، آخر وہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تو تھی نا، تو وہ والی ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ رب العزت نے لوٹائیں
اپنے رسول کی طرف، یعنی ان سے لے کر ان کو لوٹا دی، اور وہ چیزیں ایسی حاصل ہو گئیں کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، یعنی تمہیں گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار ہو کے جا کے جنگ کر کے تو ان سے وہ سارا کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی، وہ خود ہی انہوں نے ہتھیار پھینک دیا اور جو ہے وہ اپنی ہار تسلیم کر کے ادھر سے وہ نکل گئے اور جلا وطن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس کی نوبت ہی نہ آنے دی ہم نے، اور نہ تم نے ان سے جنگ کی، نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی نوبت آئی، نہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سوار ہو کے تم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولی، جو مال پلٹا دیا ہے اللہ نے علی رسولی اپنے رسول کی طرف، من اہل القریٰ، یہ کیا ہے، ان کے گاؤں کے رہنے والوں سے، یعنی اس بستی کے رہنے والوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹایا۔ وہ مال فیض جو ہے وہ پورے کا پورا علاقہ، پوری بستی جو ہے وہ حضور کے اختیار میں آ گئی۔ تو وہ فرمایا کس کا اس پہ حق ہے، فللہ، تو وہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد پھر کس کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اپنے رشتہ داروں پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باغات کی آمدنی جو ہے اس میں سے اپنے گھر کا سالانہ خرچہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغات کی آمدنی سے چلایا کرتے تھے، اور پھر باقی ماندہ سال کا خرچہ نکال لیا کرتے تھے اپنے اہل خانہ، اپنی بیگمات، ان کے خدمت تواضع کے لیے، سال بھر کا خرچہ، سال بھر کا راشن، سال بھر کا اناج وہاں سے نکال لیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور راہگیروں کو اسی میں سے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ وہ ہو دولتن، یعنی گردش نہ کرتا رہے، بین الاغنیاء منکم، درمیان دولت مندوں کے، اغنیاء کے، تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، منکم، تمہارے درمیان ہے جی، تمہارے دولت مندوں کے درمیان، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا مال جو ہوا کرتا تھا، جو جنگ کے بغیر کسی کے قبضہ میں، اختیار میں آتا تھا، تو وہ اس کی تقسیم کا حال یہ ہوتا تھا کہ جو ہوتے تھے نا وہاں کے سردار، سب سے پہلے اس میں سے، اس مال میں سے جو سب سے نفیس اور اچھا مال ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر سردار جو ہوا کرتے تھے وہ قابض ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ یہ جو امراء ہیں، جو بڑے وڈیرے ہیں یا امیر لوگ ہیں، وہ اپنی پسند کا مال جو ہے نا وہ لے لے، وہ قبضہ کر لیتے، اور پھر ردی سا مال یا پرانا سا مال یا بالکل ناکارہ جو ہوا کرتا تھا وہ مال غرباء کے لیے رکھا جاتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اس قانون کو بدل کے تو فرمایا کہ اس میں ترمیم یا چھانٹی کوئی نہیں کرنی ہے. جو مال فے میں سے یعنی باغات ہیں تو باغات کا پھل جو ہے وہ اگر آتا ہے یا اناج ہے، اناج کی بوریاں جو ہیں نا وہ آتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جو اس میں سے اچھا ہے وہ پہلے نکال کے الگ کر لیا جائے، باقی جو ہے وہ غرباء مساکین راہگیروں کے لیے رکھا جائے. نہیں، یعنی وہ اس میں سے کل مال میں سے ایک سال کا جو ہے وہ ردی ہے یا اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے جی، اس میں سے سال بھر کے اخراجات جو ہے نا وہ نکال کے الگ کر لیے جاتے، باقی جو بچتا ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کے لیے تقسیم فرماتے. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تاکہ یہ مال جو ہے یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا یہ اس وجہ سے تاکہ جیسے پہلے قانون تھا کہ مالدار جو ہے نا وہی اس پر قابض ہوا کرتے تھے، وہ والا معاملہ جو ہے اور وہ قانون جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں عطا فرمائے رسول فخذوہ پس وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں منع کرے تو رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین الذین، اچھا اس کے بعد وہ تو پیچھے جو تفصیل بیان ہوئی نا، اب مزید جن لوگوں کا اس پہ حق ہے مال فے پر اور جن کو لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ان لوگوں کا رب العزت مزید ذکر فرما رہا ہے آگے. للفقراء المہاجرین الذین، وہ مال جو ہے وہ پھر فقراء یعنی نادار غرباء مہاجرین کے لیے ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جنہیں نکال دیا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے، واموالہم اور ان کی جائیدادوں سے، ان کے مالوں سے. مہاجرین جو ہے جنہوں نے ہجرت کی جی، پھر ان کا حق ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو تلاش کرتے ہیں فضل، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا، ورضوانا اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور اس کے بعد پہلے تو مہاجرین یعنی ان کے بعد جو پہلے ذکر ہوئے، ٹھیک ہے، یتاما مساکین راہگیر، ان کے بعد مہاجرین کا حق. اب مہاجرین کے بعد پھر والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے تبوؤا الدار، جو اپنے گھروں میں مقیم ہے، دار ہجرت میں مقیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو وہاں کے باسی تھے مدینہ المنورہ کے، تو ان کا جو اب ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ انصار جنہوں نے اپنا سب کچھ مہاجرین پر ان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا جی، کہ یہ تنہا آ گئے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے مال اسباب جائیدادیں یہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں ادھر مدینہ میں ہجرت کر کے. تو انصار نے اپنا سب کچھ ان کے لیے جو ہے نا وقف کر دیا، کہا کہ جی ہماری زمینوں پہ جائیدادوں پہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے. یہاں تک حال یہ تھا کہ بعض انصار نے جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں، 2 4 5 جتنی بھی جی، ایک سے زائد جن کے پاس بیویاں تھیں، تو انہوں نے یہاں تک کہ مہاجرین ہیں یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بیوی میں رکھتا ہوں
تو باقی ایک دو جو بھی ہیں ان کو میں طلاقیں دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان کے ساتھ عقد کر لو اور نکاح کر لو. یعنی اپنی بیویاں جو ہیں نا وہ بھی نکاح کے لیے پیش کر دیں. اس قدر انہوں نے، تو اللہ رب العزت ان کا یہاں پہ ذکر فرما، ان کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے رہائش اختیار کی دار ہجرت میں مقیم ہے، والایمان، اور ایمان میں، من قبلہم، یعنی ثابت قدم ہے ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مہاجرین تو بعد میں آئے نا، تو مہاجرین سے پہلے یہ صاحب ایمان ہو چکے تھے انصار. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں، فی صدورہم حاجہ، یعنی نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی بھی خلش یا کوئی بھی حاجت نہیں پاتے، انہیں کوئی حاجت نہیں ہے اپنی ذات کے والے سے. مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اس بارے میں جو دے دی انہوں نے اپنے مہاجرین ساتھیوں کو، اپنے مہاجرین بھائیوں کو، جو کچھ انہوں نے دے دیا نا، اس پر ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا کوئی رغبت نہیں ہے، یا کوئی وہ معاوضہ اس پر کوئی طلب نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر، یعنی اپنی ذات کے اوپر ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، کھانا اگر گھر میں ہے ایک دو بندوں کا، تین بندوں کا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ساتھی جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، انہیں کھانا مل جائے، ہم نہ بھی کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر جو خود انہیں اس چیز پر خصاصہ، حاجت ہو، شدید حاجت ہو، یعنی اگر خود انہیں بھوک بھی ہو تو پھر بھی کہتے ہیں کہ انہیں کھانا کھلاؤ. یہ کسی بھی چیز کی خود انہیں طلب زیادہ ہو، خود حاجت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا وہ اپنے ہمارے مہاجرین بھائی جو ہیں نا انہیں یہ چیز جو ہے نا وہ دے دی جائے، تو ان کی دلچسپی کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور وہ جن کو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی حرص سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ بامراد ہیں، کامیاب ہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے. ایک مہاجرین ہو گئے، ایک انصار، اب ان کا بھی حق ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اس مال میں ان کا بھی حق ہے. جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئے. جی، جو پہلے صاحب ایمان ہو چکے تھے ان کا بھی حق ہے، اور پھر بعد ہجرت کے جو بعد میں صاحب ایمان ہوئے ان کا بھی حق ہے. یقولون ربنا اغفر لنا، جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی ایمان لے آئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی بعد میں ایمان لانے والے جو ہیں وہ اپنے پہلے ایمان والے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مغفرت کی دعا جو ہے وہ کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ پیدا کر فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلہ، بغض، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی رؤوف ہے، رحیم ہے.
الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف نافقوا، جی یعنی ان منافقوں کی طرف، نافقوا سے مراد منافقوں کی طرف، آپ نے ان منافقوں کی طرف نہ دیکھا، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، من الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس سے مراد مدینہ کے منافقین، عبداللہ بن ابی اور اس کے باقی ساتھی، اور وہ کفار اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں، اس سے مراد وہ بنو نذیر والے، ٹھیک ہے، اس سے مراد کون ہے؟ بنو نذیر۔ بنو نذیر کو جب انہیں پتہ چلا نا کہ اس طرح کے حالات بن گئے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنے لگے ہیں ادھر سے، اب منافق جو ہے وہ پھر شرارت تو سوچتا ہے نا، انہوں نے قاصد بھیجے ان کی طرف، بنو نذیر کی طرف، اور انہیں تسلیاں دیں، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ادھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ مسلمان جو ہے نا وہ باہر سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تہس نہس کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو انہیں پھر بڑی تسلیاں دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کبھی کہتے کہ جی 1000 کا لشکر، کبھی کہتے 2 کا 3 کا، یہ لشکر جو ہے نا وہ ہم تمہاری مدد کے لیے ہم لے کے آئیں گے، اور تمہاری طرف سے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ پھر دوستیاں، یارانے دوستانے بڑھانے کے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے اپنے قاصد کے ذریعہ سے، تو اللہ رب العزت نے ان کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا۔ فرمایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ اپنے ان بھائیوں، یعنی گویا کہ منافقین کو اہل کتاب کفار کا بھائی قرار دیا گیا، وہ گو کہ مسلمانوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں اور بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ ہوں گے نکل جانے والوں میں سے۔ ہاں جی، وہ انہیں تسلیاں دینے لگے کہ اگر تمہیں نکالا گیا نا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم نہیں تسلیم کریں گے، نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں کوئی بھی بات، احدن ابدا، ہرگز نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَكُمْ، اب ان کے گو کہ انہوں نے بڑیاں تسلیاں دی نا ان کو، لیکن رب العزت ان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا، اور ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے کہ ان کی نیتوں میں کیا ہے، تو فرمایا کہ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَكُمْ، اگر یہودیوں کو نکالا گیا، لَئِنْ أُخْرِجُوا، اگر نکالا گیا نا ان کو، لَا يَخْرُجُونَ مَعَكُمْ، تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ جی یہ ان کی بس خام خیالیاں ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ جھوٹے تسلیاں، جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے دلاسے۔ جی تو فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی، لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ ان کو مجبور بھی کر لیں نا، تو بڑے دعوے کیتے سن تو جناب ہوں پیچھے ہٹ دے ہو پہ تسی، جی تو فرمایا کہ اگر وہ ساتھ ان کے ہو بھی جائیں نا، تو پھر یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ينصرون،
پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ ان یہودیوں کے دلوں میں، ہاں جی، البتہ تمہارا زیادہ، اشد زیادہ ڈر ہے، یعنی ان یہودیوں کو تمہارا زیادہ ڈر ہے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ اللہ کا ڈر رکھے، لیکن اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کا ڈر جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں ضرور ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، یعنی انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، کہ نہیں وہ تم سے لڑیں گے جمیعاً اکٹھے ہو کر، یعنی کھلے میدان میں تم سے ہرگز نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ، مگر وہ قلعوں میں بند ہو کر، قری محصنۃ، ٹھیک ہے، یعنی کھلے میدان میں تم سے نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ، تو اگر جنگ کریں گے بھی تو قلعہ بند ہو کر، او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کی آڑ سے، ٹھیک ہے، آمنے سامنے ہو کے ان میں ہمت نہیں ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔ باسہم بینہم شدید، ان کا اختلاف آپس میں بہت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرمایا کہ وہ گو کہ تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ کفار آپس میں بڑے جناب بلی متحد ہے، یہ وہ نہ، متحد والی بات کوئی نہیں ہے، ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ تحسبونہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، نہ گمان کرو تم ان کو جمیعا اکٹھا، یعنی متحد انہیں خیال نہ کرو، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل متفرق ہے، ٹھیک ہے، ان کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، یہ ان لوگوں کی مانند ہیں، من قبلہم قریبا، جو ان سے پہلے گزر گئے، قریب قریب، قریباً یعنی ابھی ابھی گزرے، تو یہ قریب گزرنے سے مراد یعنی جنگ بدر میں جو مشرکین کے ساتھ جو حال ہوا، تو فرمایا یہ ان کی مانند ہیں، ذاقو، جنہوں نے ابھی قریب قریب مزہ چکھا، وبال امرہم، یعنی اپنے کرتوتوں کا چکھ چکے ہیں مزہ، امرہم اپنے کاموں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب کہتا ہے انسان کو انکار کر دے، ٹھیک ہے، شیطان کا حال یہ ہے کہ پہلے وہ میٹھا میٹھا ہو کے اور جو ہے وہ اس کا یار بیلی دوست بن کے، جی اس کا خیر خواہ بن کے اس کے قریب آتا ہے اور اسے برے کام کرنے کا جو ہے نا وہ مشورہ دیتا ہے، اور کفر اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اور جب وہ اپنی جو ہے نا وہ مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے کہے کے مطابق وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ جی جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کے انکار کر دے، فلما کفر، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا ہے وہ شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تو بری ذمہ ہوں، جی میں بری ہوں، من کا تم سے، یعنی میرا اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہوں تو جان تے عذاب جانے،
انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین سے، ٹھیک ہے۔ یعنی شیطان جو کہ بہکاتا ہے انسان کو اور انسان بہک جاتا ہے، اور بہکانے والا خود اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن بہکنے والا اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے جی۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پھر ان دونوں کی عاقبت جو ہے، انجام ان دونوں کا، یعنی شیطان کا اور اس کے راہ پہ چلنے والوں کا اور اس کے بہکانے میں آ جانے والوں کا، دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا انجام ان دونوں کا، انہما فی النار، کہ بے شک وہ دونوں دوزخی ہیں یا دوزخ میں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور ہر شخص دیکھے، غور کرے، توجہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، نفسن، یعنی دیکھے اپنے آپ کو، ما قدمت، کہ کیا آگے بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے۔ ہر بندہ جو ہے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کل کے لیے، کل سے مراد یعنی قیامت کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے میں نے کیا اعمال کیے ہیں اور کیا کیا نیک اعمال جو ہے نا وہ میں نے کل کے لیے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ توجہ کرے، غور کرے، یعنی ایسے اعمال کوئی میری تباہی بربادی کا سامان تو نہیں ہے، یا ایسے اعمال کو جو پکڑ کا سبب ہوں، ایسے تو نہیں ہے، یعنی اللہ کے حضور مجھے کوئی رسوائی تو نہیں اختیار کرنی پڑے گی، رسوائی تو نہیں دیکھنی پڑے گی مجھے۔ وہ بندہ غور کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور نہ ہو جانا ان کی مثل جنہوں نے بلا دیا اللہ کو، فانساہم انفسہم، پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کو بلا دیا وہ پھر اپنی ذات کے حوالے سے بھی فراموش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور وہ یعنی اتنا بھی اختیار پھر وہ نہیں رکھتے کہ ایک کام جو ہے نا وہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان کا باعث ہے، وہ اتنا بھی جو ہے نا وہ دماغ نہیں رکھتے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے اچھا فائدہ مند جو ہے نا یہ ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے دوزخی اور اہل جنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر، لرأيته، تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا، خشوع و خضوع کرتے ہوئے، یعنی اس کو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جھک رہا ہے، متصدعا من خشیت اللہ، متصدعا، ایک تو وہ جھک رہا ہے، اگر پہاڑ پر قرآن نازل کیا جاتا تو وہ آپ اس کو دیکھتے کہ جھک رہا ہے، متصدعا، اور پاش پاش ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، جی تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا یعنی چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان یعنی مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، المالک، وہ سب کا بادشاہ ہے، القدوس،
یعنی مقدس ہے، انتہائی مقدس ہے۔ السلام سلامت رکھنے والا ہے، یعنی خود سلامت ہے اور باقیوں کو سلامتی بخشنے والا ہے۔ المؤمن امان بخشنے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز غالب ہے، الجبار جوڑنے والا ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنے والا ہے، المتکبر متکبر ہے۔ یعنی اللہ کو تو یہ زیبا ہے نا، انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اللہ وہ ہے جس نے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ الباری یعنی سب کا پیدا کرنے والا، یہ سب کا خالق، باری پیدا کرنے والا، المصور له الاسماء الحسنى صورت بخشنے والا ہے، یہ صورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اسی کے نام ہیں اچھے خوبصورت۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔